اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجودہ مسجد کے اوپر کے حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حیران پریشان ان کے پیچھے چلی اور کہا، ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی نہیں، یہاں کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ پھر وہ بولی، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور وہ پلٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک اور کڑا امتحان تھا۔ اللہ کے خلیل تھے، یعنی پکے دوست تھے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے، بلکہ خوب آزماتا ہے۔ پہلے گھر والوں نے آگ میں ڈال دیا، پھر بستی سے نکال دیا، پھر سارہ علیہ السلام کی عزت خطرے میں پڑی۔ بڑھاپے میں اولاد ملی تو اب بیوی بچے کو اپنے سے دور کرنے کا حکم دے دیا، بلکہ ایسی جگہ بسانے کا حکم دیا جہاں کوئی انسان نہ تھا۔ آپ سوچیں، صحرا میں جہاں نہ کوئی گھر، نہ کوئی محلہ، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی دوسرا انسان، نہ کوئی ہوٹل، کوئی دکان نہیں، نہ کوئی دودھ کی دکان ہے بچے کے لیے، نہ حاجرہ علیہ السلام کے لیے کوئی کھانے پینے کی جگہ ہے، نہ رہنے کی جگہ، تنے تنہا اکیلی بچے کے ساتھ۔ وہاں جنگلی جانوروں کا بھی ڈر تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صبر دیکھیں، اللہ کا حکم ہے، یہ جان کر صبر کر لیا۔ کیا ہم اپنے بچے کو صحرا میں بھیج سکتے ہیں؟ صحرا میں چھوڑیں اپنے گھر میں شوہر، اگر دوسرے شہر چلا جائے تو شہر میں رہتے ہوئے، بازار قریب ہوتے ہوئے بھی، پھر بھی ہمیں اکیلے رہتے ہوئے گھر میں ڈر لگے گا۔ تو ہم سوچیں کہ وہ بالکل اکیلی تھیں، کوئی بات کرنے والا نہ تھا، نہ پڑوسی، نہ کوئی سہیلی، نہ کوئی سواری، کچھ بھی نہیں۔ پریشان ہوئیں، مگر جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو سمجھ گئیں کہ جب اللہ نے بھیجا ہے تو پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اطمینان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے صبر کے ساتھ چلتے گئے۔ جب گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تڑپ کے بڑی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد اس میدان میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھیں، حتیٰ کہ مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، وہ اسے تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکیں، اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا، وہ اس پر چڑھ گئیں۔ پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے نیچے اتری، وہ وادی کے نشیب میں پہنچی تو قمیص کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچی تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، چپ، خاموش۔ پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، تو نے آواز تو سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگیں، اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگیں، چلو بھر بھر کر مشکیزے میں پانی ڈالنے لگیں۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحانات لیے اور اس کے بعد انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ انہی لازوال نعمتوں میں ایک انمول نعمت زمزم ہے۔ مکے کے چٹیل اور خشک پہاڑوں میں زمزم کا چشمہ اپنے ظہور سے لے کر رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے باعث برکت ہے۔ اس وادی میں جہاں کچھ نہیں اگتا، وہاں کے رہنے والوں کو جہاں دنیا جہان کے میوے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت نصیب ہیں، وہاں انہیں زمزم کا صحت بخش، خوشگوار اور جراثیم سے پاک مشروب بھی میسر ہے۔ یہ ایسا بابرکت مشروب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کو جس مقصد سے پیا جائے وہی پورا ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اگر کسی شخص نے اسے بطور غذا استعمال کیا تو اس کی غذائی ضروریات پوری ہو گئیں۔ اگر کوئی زمزم کو مہلک ترین بیماریوں کی دوا کے طور پر استعمال کرے تو اس سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے علاج معالجے کے بعد بھی لا علاج امراض کا شافی علاج اس مبارک مشروب میں موجود ہے۔ چند سال قبل ایک بدبخت مصری پروفیسر نے اس مبارک مشروب کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا اور اسے مضر صحت قرار دیا۔ اس وقت کے سعودی فرما رواں بادشاہ شاہ فیصل کی غیرت دینی جوش میں آئی تو انہوں نے فوراً زمزم کے نمونے یورپ کے جدید لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کے لیے روانہ کیے۔ کفر و شرک کے تمام جادوگر اس کے معائنے کے بعد یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ زمزم ہر قسم کے جراثیم سے پاک اور ہر قسم کے قوت بخش اجزاء سے مزین مشروب ہے۔ زمزم کے پاک، صحت بخش اور جراثیم سے مطہر ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ صدیوں سے جاری اس چشمے میں کوئی نباتات نہیں اگی، یعنی اس چشمے میں کوئی پودا نہیں اگا، کوئی کائی نہیں جمی، کوئی پانی کی مخلوق اس میں پیدا نہیں ہوئی، کوئی مچھلی تو دور کی بات کوئی جراثیم تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرزندان توحید کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ اور مامون بنا دیا ہے۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ کدہ کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا ہوا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پہ منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ یعنی زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں
کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیکھی، تو ان کی نگاہ میں وہ بہت اچھے جوان نکلے۔ وہ ان سے محبت کرنے لگے اور اپنے خاندان کی عورت سے ان کا بیاہ کر دیا۔ پھر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔